السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 سے ابتدا کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور من سے الناسی لوگ، من جو یتخذ بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں وہ، کحبی جیسے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، اشد سب سے زیادہ، حباً محبت کرنے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگر، یرا دیکھ لیں، الذین وہ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اذ جب، یرون دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، ان القوۃ کہ بے شک قوت، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جمیعا ساری کی ساری، وان اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید و سخت، العذاب عذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنی چاہیے۔ یہ جو لفظ کحب اللہ ہے، اس فقرہ نے بالکل صاف بات کر دی ہے کہ غیر اللہ سے نفس محبت، یعنی محبت کرنا ممنوع نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مراد ساری مخلوقات ہیں، اس میں ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیٹی، عزیز دوست، رفیق، رشتہ دار، نیک لوگ، سب اس میں آ جاتے ہیں، ائمہ شریعت، اولیاء کرام، ان سب سے محبت جو ہے وہ طبعی طور پر محبت رکھی جائے گی۔ ان سے بالکل محبت نہ کرنا چاہیے تو اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ کسی حد تک تو دینی لوگ جو ہیں، یعنی اولیاء اللہ جو ہیں، ائمہ شریعت جو ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا جو ہے وہ ضروری بھی ہے۔ البتہ جو محبت منع ہے، جو محبت حرام ہے، وہ محبوب کو درجہ ربوبیت پر جا پہنچانے والی محبت مراد ہے، کہ انسان مخلوقات میں سے کسی بھی ہستی کے ساتھ ایسی محبت کرنے لگ جائے، ایسا تعلق قائم کرے اس کے ساتھ، ایسی امیدوں سے وابستہ کر لے جو اس کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہم کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے درجے پر سمجھ رہے ہیں جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے تھا، اس جیسا اگر تعلق، اس جیسی محبت اگر ہم دیتے ہیں کسی کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتی، مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اس کے ارشادات کے مطابق نہیں ہوتی، تو وہ محبت درست نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ظاہر ایمان ایسا نور عطا کر دیتا ہے، اگر ایمان کی حقیقت مل جائے تو ایسا نور عطا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے، یعنی مخلوقات سے، اس درجے کی محبت کرنے ہی نہیں دیتا جس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے سب محبتیں ان کے ہاں قربان ہو جاتی ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اور کاش کہ یہ ظالم جب کوئی تکلیف دیکھتے ہیں، یعنی اس دنیا میں جب کوئی تکلیف دیکھتے ہیں، اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت تو اللہ ہی تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ یہاں پر ظالم سے مراد بنیادی طور پر مشرکین ہی ہیں، جیسے کہ اوپر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اس درجے کی محبت رکھتے ہیں تو یہ شرک ہوتا ہے۔ تو شرک والے لوگ جو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر دنیا میں جب تکلیف ان کو پہنچتی ہے تو اسی وقت ہی وہ سمجھ لیا کریں کہ وہ تکلیف دینے اور رفع کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی محبتوں والے لوگ ہوں گے، جو کچھ بھی وہ محنت کوشش کر لیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تکلیف دور نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کیا ہی خوب ہوتا
اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے واقع ہونے میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت تو حق تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ تو اس طرح غور کرنے سے جو انہوں نے معبود تراشے ہوئے ہیں ان کی عاجزی ظاہر ہو جاتی، اور حق تعالیٰ کی قدرت جو ہے ان کے اوپر واضح ہو جاتی، اور وہ ایمان کے اعلیٰ درجوں کو پا لیتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت بڑا سخت ہوگا، اس وقت سے مراد آخرت۔ آیت نمبر 166، اذ جب تبرأ بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ جو تبعوا پیروی کی گئی، من سے الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، ورعوا اور وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان سے الاسباب وسائل۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب وہ جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں، یعنی وہ جن کو انہوں نے پیشوا بنایا ہوا تھا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن سے وہ اس درجے کی محبت کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کے اظہار کر دیں گے، بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ یہاں اس منظر کا نقشہ پیش کیا گیا ہے جب قیامت میں مشرکین کے خاص لوگ، علماء اور عمراء، نیک امیر لوگ اپنے عوام اور اپنے پیروکاروں اور رعایا سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ فرمایا جن پر امیدیں لگائے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جن کو تم نے معبود سمجھا ہوا ہے، یہ تمہیں بے یار و مددگار وہاں چھوڑ دیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پر جو شفاعت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا اور اس کا انکار بھی نہیں ہو رہا یہاں پر، بلکہ جو معبود باطل طور پر لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، جو شرک کی بنا پر تھے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ان کو کھڑا چھوڑ دیں گے وہاں پر۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے، یعنی اہل باطل کے جو باہمی تعلقات ہیں، رابطے ہیں، آپس میں سادی شگردی ہے یا قرابت داری ہے یا ہم وطن ہیں یا دوست ہیں، یہ سب اسی دنیا تک محدود ہیں۔ آخرت میں سب ایک دوسرے سے بے تعلق بلکہ آپس میں مخالف نظر آئیں گے، اور آخرت ہی وہ جگہ ہے جو حقائق کے مشاہدے اور معائنے کا وقت ہوگا۔ آیت نمبر 167، وقال اور کہیں گے الذین وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو انا کاش کے، لنا ہمارے لیے، کرتن دوبارہ، فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے، منہم ان سے، کما جیسے، تبرؤ انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم انہیں دکھائے گا اللہ اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، یعنی ان پیشواؤں کی یا ان معبودان باطلہ کی، وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر لوٹنے کا موقع دے دیا جائے، یعنی دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے۔ اور یہ بات جو ہے کہ دنیا میں لوٹنے کا موقع کون مانگے گا، تو اس لحاظ سے کافروں کے بارے میں اس حسرت اور تمنا کا ذکر کئی بار قرآن کریم میں آ چکا ہے کہ وہ اس بات کی تمنا کریں گے۔ یہاں تو انکاری ہیں آخرت کے، وہاں جا کے جب پتہ چلے گا کہ یہ تو سامنے آ گئی ہے، تو پھر یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ کوئی واپسی کی صورت ہو جائے اور ہم بہتری کر کے آ جائیں۔ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے، یعنی ان پیشواؤں سے، اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا، یعنی وہ یہ تمنا کریں گے کہ اب واپسی ہو جائے تو وہاں جا کر پھر ہم ان کے ساتھ بالکل وہ معاملات نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، یعنی آج یہ اعمال جو وہ کرتے رہے تھے دنیا کے اندر، جو غیروں کے لیے کرتے رہے تھے، وہ آج ان کے لیے حسرت کا سبب بن گئے ہیں، اور ایک ان کے دل میں خلش اور کانٹا بن کر یہ بات ہمیشہ کھٹکتی رہے گی کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دوزخ میں جو کافر جائیں گے
وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے ان کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔